ڈوپامین کے ایڈکشن سے بچنے کے لیے ڈوپامین ڈیٹاکس کا عمل کیا جاتا ہے کہ جس کو سمجھ کر انسان روزہ کو اللہ کے حکم اور عبادت سے ہٹ کر ایک ایسا عمل سمجھے کہ جس سے خود اس کو ذاتی فائدہ پہنچے۔ اسی طرح منشیات کا استعمال بھی انسان کو دراصل ڈوپامین فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان آہستہ آہستہ منشیات کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ کئی اسٹڈیز کے مطابق 12 سے 14 گھنٹے تک فاسٹنگ کرنا یعنی بھوکا پیاسا رہنا خلیات میں آٹوفیجی کے عمل کو ایکٹیو کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچ کر دیکھا ہے کہ بھوکا رہنا انسان کو ایک جان لیوا مرض سے بچا سکتا ہے؟ عام طور پر آرگینک اور اچھا کھانا کھانے کو بیماریوں سے بچاؤ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک خاص پیٹرن کے ساتھ بھوکا رہنا انسان کو ایک جان لیوا مرض سے بچا سکتا ہے۔ فاسٹنگ یعنی بھوکا پیاسا رہنا تقریباً تمام معروف مذاہب میں پریکٹس کیا جاتا ہے۔ سناتن یعنی ہندو مت میں فاسٹنگ کو ورت اپواس کہتے ہیں، اور یہ عمل روحانی پاکیزگی اور بھگوان کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیوی اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے بھی ورت رکھتی ہے۔ عیسائیت میں بھی فاسٹنگ یعنی روزے رکھنے کو ایک اہم عبادت مانا گیا ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ کی بک آف میتھیو کے چیپٹر 6 کی آیات 16 سے 18 تک اسی پہ بات کی گئی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ایسی اداس صورت نہ بناؤ تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار جانیں، بلکہ اپنے آپ کو ریفریش دکھاؤ اور ریاکاری نہ کرو۔ یہودیت میں بھی روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو روحانی پاکیزگی، گناہوں کے کفارہ اور اللہ تعالیٰ سے عقیدت سے جوڑا جاتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بک آف عزرا کی آیت 23 کے مطابق اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پرانے مذاہب میں ایک ایسے عمل کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اور انسان کو اس عمل پر ابھارنے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ جس عمل کو کرنے سے انسان کو عبادت کے ساتھ ساتھ اس کو بنیادی فائدے بھی حاصل ہوں۔ اس کے سائنٹیفک فائدوں کی وضاحت آج ہو رہی ہے۔ تو کیا دنیا کا سب سے قابل بھروسہ اور پرفیکٹ لائف سٹائل رکھنے والا مذہب یعنی اسلام، کیا اس میں روزے کو کوئی اہمیت حاصل ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے مفہوم کے مطابق مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی روزہ ہماری شریعت کے علاوہ ہم سے پہلے آنے والے انبیاء کی امتوں میں بھی فرض کیا گیا تھا۔ روزے کی کیفیت الگ الگ تھی۔ ہماری شریعت اسلامی میں سال میں ایک مہینے کے لیے پورا دن حرام کام تو ویسے ہی حرام ہے، روزے میں پورا دن کئی جائز اور حلال کاموں سے بھی روکا گیا ہے، جیسے کھانا اور پینا اور میاں بیوی کا تعلق وغیرہ۔ روزہ رکھنے کے کئی فائدے ہیں، جن میں کئی معاشرتی اور سماجی فائدے ہیں، جیسے بھوکا پیاسا رہنے سے بھوک اور پیاس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اہمیت کا احساس، اور ان لوگوں کے بارے میں دل میں احساس جاگتا ہے کہ جو کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں جیسے اچھا کھانا، اچھا پینا وغیرہ سے محروم ہیں۔ اس طرح کے فائدے تو ہمیں علماء بتاتے رہتے ہیں، لیکن کیا روزہ رکھنے سے انسان کو ذاتی طور پر بھی کوئی ایسا فائدہ پہنچتا ہے کہ جس کو سمجھ کر انسان روزہ کو اللہ کے حکم اور عبادت سے ہٹ کر ایک ایسا عمل سمجھے کہ جس سے خود اس کو ذاتی فائدہ پہنچے؟ یہ تو ہر مسلمان کا تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم پر کئی مثبت اثرات پڑتے ہیں، جیسے نظام انہضام کو آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھوکا پیاسا رہنے سے وزن میں کمی اور کولیسٹرول کی سطح کو بیلنس میں رکھنے میں بھی روزہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جاپانی سائنسدان یوشی نوری اوہسومی کو 2016 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ نوبل پرائز کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے اور اس سے نوازا جانا ایک انتہائی اعزاز مانا جاتا ہے۔ یوشی نوری کے مطابق کئی گھنٹوں تک بھوکا رہنے سے انسان کے اندر آٹوفیجی کا عمل ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ آٹوفیجی یونانی زبان کا لفظ ہے، جس میں آٹو کا مطلب خود اور فیجی کا مطلب ہے کھانا۔ مطلب ایک ایسا عمل کہ جس میں انسانی جسم اپنے اندر موجود خراب، ڈیمیج، زہریلے خلیات کو ہٹا دیتا ہے یا پھر اسے کھا کر اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کے اندر خوراک اور نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے، جس سے انسان کی باڈی اسی کے جسم کے اندر گلے سڑے خلیات کو اپنے بچاؤ کے لیے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ انسانی سیلولر صحت برقرار رکھنے کے لیے آٹوفیجی ضروری ہے۔ کئی اسٹڈیز کے مطابق 12 سے 14 گھنٹے تک فاسٹنگ کرنا یعنی بھوکا پیاسا رہنا خلیات میں آٹوفیجی کے عمل کو ایکٹیو کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آٹوفیجی کے عمل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آخر انسانی جسم میں گلے سڑے اور زہریلے خلیات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ انسانی جسم میں گلے سڑے اور زہریلے خلیات پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جیسے جینیٹک میوٹیشن، اس کے علاوہ ہمارے ماحول کے اثرات، مختلف قسم کے انفیکشنز جیسے وائرس وغیرہ، شراب اور سگریٹ پینا، مختلف قسم کے نشے کرنا، اس کے علاوہ زیادہ عمر سے انسان کے اندر ایسے خراب خلیات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ عمر کے ہونے سے ہمارے جسم کی خراب خلیات کو ٹھیک کرنے کی اہلیت اور صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، کہ جس سے ان خلیات کو بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح کے اب نارمل خلیات کو ایک خاص حد تک رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ان کی بڑھنے کی رفتار بے قابو ہو جائے اور اپنے ارد گرد موجود صحت مند خلیوں اور ٹیشوز پر حاوی ہونے لگیں تو یہ خلیات کینسر میں بدل جاتے ہیں، جو ایک جان لیوا مرض ہے۔
ویسے تو کینسر کے تقریباً 200 اقسام ہیں، لیکن کینسر کو آسان اور عام فہم زبان میں سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کینسر کو چند جملوں میں بیان کیا جائے تو اس سے مراد ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں جسم کے بعض خراب خلیات پھیلنے لگتی ہیں اور وہ اپنے ارد گرد دوسرے صحت مند خلیات پر اثر انداز ہو کر انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، جس سے ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے اور صحت مند خلیات کی تعداد کم ہوتی رہتی ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے ان خراب خلیات اور گلے سڑے خلیات کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آٹوفیجی کے عمل میں انسانی جسم اپنے جسم میں موجود انہی خلیات کو کھا کر اپنے لیے سروائیول کا سامان کرتا ہے، جس سے کینسر کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ آٹوفیجی کے عمل کو ایکٹیویٹ کرنے میں روزہ کافی حد تک مدد کرتا ہے۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں خوشی اور اچھا فیل کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو کیا روزہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ انسان کی خوشی اور اس کے اندر ایک قسم کی اچھی فیلنگز کو ابھار سکتا ہے؟ اور کیا ان فیلنگز کو ریگولیٹ کرنے میں روزہ کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم میں مختلف قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں جو اس کے جسمانی اور ذہنی افعال کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، جیسے ڈوپامین، آکسیٹوسن، سیروٹونن وغیرہ۔ ان ہارمونز میں ڈوپامین ایک ایسا ہارمون ہے جو انسان کو خوشی، لذت اور ریوارڈ جیسا فراہم کرتا ہے، یعنی انسان کو خوشی دیتا ہے اور اچھا فیل کراتا ہے۔ ڈوپامین کی ایک خاص مقدار انسان کو حاصل ہوتی رہے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر انسان ڈوپامین کو زیادہ کنزیوم کرنے لگے، یعنی ایسی سرگرمیاں زیادہ کرنے لگے کہ جس میں انسان کو خوشی اور لذت محسوس ہو، تو ڈوپامین کی ضروریات یعنی اس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی رہتی ہیں اور ہر بار پہلے کی نسبت انسان کو زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان ایک دن میں 5 منٹ کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے تو اس سے ایک لذت کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد 5 منٹ سوشل میڈیا کا استعمال اس کو وہ خوشی فراہم نہیں کرے گا جو کچھ دن پہلے اسے حاصل ہوئی تھی۔ اب اس کو 5 منٹ سے زیادہ یا اس سوشل میڈیا پہ موجود کنٹینٹ کی زیادہ دلچسپ کیٹیگری چاہیے ہوگی، جس کی وجہ سے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی رہے گی، اور ایک خاص حد تک جانے کے بعد جب اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو سکے گی تب وہ اس کانٹینٹ سے زیادہ اثر انداز کانٹینٹ کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح منشیات کا استعمال بھی انسان کو دراصل ڈوپامین فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان آہستہ آہستہ منشیات کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو منشیات کی وہ مقدار اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈوپامین پیدا نہیں کر سکے گی، جس کی وجہ سے منشیات کی ہائی ڈوز چاہیے ہوگی۔ اس طرح انسان ڈوپامین کی ریکوائرمنٹ حاصل کرنے کے چکر میں آہستہ آہستہ اس کا ایڈکٹ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب اس کو ڈوپامین کی مطلوبہ سطح نہ ملے تو وہ ڈپریشن، اینگزائٹی اور بے سکونی کا شکار ہو سکتا ہے۔ موسیقی بھی انسان کو ڈوپامین کا ایڈکٹ بنا سکتی ہے، اور اگر آگے جا کر یہی موسیقی انسان کو ڈپریشن، اینگزائٹی اور زندگی میں انتہائی بے سکونی کا شکار کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے کئی مشہور راک سٹارز جن کے پاس پیسے، دولت اور شہرت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن بے سکونی کی وجہ سے اکثر راک سٹار ڈرگز کا سہارا لیتے ہیں، اور ڈرگز کی ایڈکشن کے بعد بھی ان کو زندگی میں اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ وہ ڈوپامین کی وہ مطلوبہ سطح حاصل نہیں کر سکتے جو ان کو چاہیے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آگے جا کر اسی ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے سوسائڈ یعنی خودکشی کر لیتے ہیں، جیسا کہ کرس کارنل اور کرٹ کوبین وغیرہ۔ موسیقی کے نقصانات پر انشاءاللہ ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے جس میں اس کے سائنٹیفک نقصانات پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان جانے انجانے میں ڈوپامین کا ایڈکٹ ہو جائے تو اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ ڈوپامین کے ایڈکشن سے بچنے کے لیے ڈوپامین ڈیٹاکس کا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان کو کچھ وقت کے لیے ایسی سرگرمیوں جس میں اس عمل کو کرنے کے بعد ایک خوشی اور لذت کا احساس ہو، جیسے سوشل میڈیا، ویڈیو گیم، منشیات یا پھر فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، تاکہ ڈوپامین کے سسٹم کو ریسیٹ کیا جا سکے، تاکہ انسان کو ڈوپامین کی تھوڑی سی مقدار بھی اس کی خوشی اور اس کی لذت کا باعث بن سکے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر ایک بچہ دن میں کئی گھنٹے تک ویڈیو گیم کھیلتا ہے، یا پھر ایک انسان ہر روز جنک فوڈ یعنی فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر وغیرہ کھاتا ہے، تو وہ اس کا عادی ہو جائے گا، اور اس کو ان کاموں سے وہ لذت نہیں ملے گی جو اس کو ان کاموں کے شروع کرنے کے وقت ملی تھی۔ تو ڈوپامین ڈیٹاکس کا عمل میں اس بچے کو ویڈیو گیم سے کچھ دن کے لیے دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص ہر روز فاسٹ فوڈ کھانا کھاتا ہے تو کچھ دن کے لیے وہ سادہ غذا کھانا شروع کر دے، اور جب چند دن گزر جائیں گے تو ڈوپامین کا سسٹم ریسیٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس بچے کا کئی گھنٹوں تک کا ویڈیو گیم کھیلنا وہ خوشی فراہم نہیں کر سکے گا، جو خوشی ڈوپامین ڈیٹاکس کے عمل کے بعد چند منٹ کی ویڈیو گیم کھیلنے سے اسے فراہم ہوگی۔ اسی طرح کئی دن جنک فوڈ سے دور رہنے کی وجہ سے جب ڈوپامین کا سسٹم ریسیٹ ہو جائے گا تو اب کی بار جنک فوڈ کے چند بائٹ سے ہی اس کو ایک الگ خوشی فیل کرائیں گے،
روزے کا عمل دراصل ایک قسم کا ڈوپامین ڈیٹاکس کا عمل ہے کہ جس میں ایک انسان پورا دن اپنی پسندیدہ سرگرمیوں سے دور رہتا ہے، جیسے اچھا کھانا کھانا یا سوشل میڈیا کا استعمال یا مختلف قسم کے کولڈ ڈرنکس یا مشروبات کا استعمال، اس سے دور رہتا ہے۔ تو روزہ افطار کرنے کے وقت چونکہ اس کا ڈوپامین سسٹم کچھ حد تک ریسیٹ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پہلا بائٹ یا پھر کسی مشروب کا پہلا گھونٹ اس کو وہ لذت اور خوشی فراہم کرتا ہے جو پورا دن اس طرح کے کام کرنے سے نہیں ملتی۔ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھتے ہیں تو انہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ پورا دن سگریٹ سے دور رہنے کے بعد جب وہ افطاری کے بعد سگریٹ کا پہلا کش لگاتے ہیں تو ان کو لذت کا ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو احساس ان کو پورا دن سگریٹ نوشی کرنے سے نہیں مل سکتا۔ کئی ایسی اسٹڈیز موجود ہیں کہ جن میں 21 دن، کئی اسٹڈیز میں 30 دن کے لیے آتا ہے کہ بری عادت چھوڑنے سے اس عادت کو مکمل طور پر چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزے میں جس طرح ایک انسان حلال اور پاکیزہ چیزوں سے اپنے آپ کو ایک مہینے کے لیے دن کے وقت روک سکتا ہے، تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ اپنی بری عادات جیسے زیادہ کھانا یا جنک فوڈ کھانا یا پھر نسوار اور سگریٹ وغیرہ، ان چیزوں کی عادت سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اور اس سے متعلق مکمل احکام کی پیروی کرنے سے اور اللہ کے حکم کے مطابق عبادت ہوتی ہی ہے، ساتھ ساتھ انسان کو کئی جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسے آرٹ و فزیک کا عمل، ڈوپامین ڈیٹاکس کا عمل، اور انسان کے پاس اپنی بری عادات چھوڑنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ نے روزے کے فوائد کو ایک الگ ہی نظر سے سمجھا اور دیکھا ہوگا۔